الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں کم و بیش سبھی کو اصلاح کی حاجت رہتی ہے۔ جس طرح اس معاشرے میں غلطیاں کرنے والوں کی کمی نہیں، اسی طرح اصلاح کرنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں، اگرچہ اصلاح کا انداز ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غلطیوں کے مرتکب یعنی جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان کو سمجھانا وہ بے فائدہ سمجھتے ہیں اور یوں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ ہمیں کسی کی بھی اصلاح سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سمجھانا فائدہ نہیں دیتا، ہاں انداز تفہیم اور اصلاح کرنے کا انداز درست کرنا ہوگا۔ عام طور پر سمجھانے والے سمجھانے کے بجائے صرف منع کرنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ مثلاً کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا جو نقصان دہ ہو، لیکن کرنے والے کو اس کے نقصان کا علم نہ ہو تو اسے سمجھاتے ہوئے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اب اگر وہ پوچھ لے کہ ایسا کیوں نہیں کرنا تو سامنے والے سے یوں جواب ملتا ہے کہ بس میں نے کہہ دیا اس لیے ایسا نہیں کرنا، یا میں نے کہہ دیا نا آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً ایسے بہت سے کام ہیں جن سے منع کرنے کی حکمت ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن منع کرنے والے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح منع کرنے سے کچھ لمحات کے لیے تو اسے روکا جا سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر روکنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان ان کاموں کے کرنے کا حریص ہوتا ہے جن سے اسے منع کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ان ابن آدم لحریص علی ما منع، ترجمہ بے شک آدمی اس کام کو کرنے کا حریص ہے جس سے اسے منع کیا جائے۔ لہٰذا سمجھانے والے اگر کسی بھی کام کے فوائد اور نقصانات بیان کر کے سمجھائے گا تو اس کے اثرات دیر پا ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جس کی غلطی ہو اس کی الگ سے اکیلے میں اصلاح کی جائے، یوں اس کو سب کے سامنے ندامت نہیں ہوگی اور بات بھی جلدی سمجھ آئے گی۔ اگر علل اعلان اصلاح کی کوشش کریں گے تو شیطان اس کو ضد میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے مزید 10 غلطیاں کرے گا۔ حضرت سیدتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس نے کسی کے عیب کی الگ سے اصلاح کی اس نے اسے سدھار دیا، اور جس نے کسی کے عیب کی سب کے سامنے اصلاح کی اس نے اسے بگاڑ دیا۔ سمجھاتے ہوئے مسلمان کی عزت کا خیال رکھیں اور اچھے الفاظ کے ذریعے سمجھائیں تاکہ اسے آپ سے وحشت نہ ہو اور وہ آئندہ بھی آپ سے تربیت لینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں اچھے انداز سے اصلاح کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔